اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے اس کے متعلق ایک بہت سا پیارا واقعہ ہے جس کو ہم بیان کریں گے۔ راوی کا نام صوبان ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قبرستان میں تھا۔ آپ رکے اور پھر چل پڑے، پھر رکے اور چل پڑے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جگہ رکنے کا کیا سبب ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زار قطار رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے گریہ فرمایا۔ جب رسول خدا گریہ سے خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صوبان، یہ قبروں والے عذاب میں گرفتار تھے۔ میں نے ان کے رونے کی آوازیں سنی، مجھے ان پر رحم آ گیا۔ میں نے دعا کی، خدا نے ان کے عذاب میں کمی کر دی، یعنی خدا نے میری دعا سن لی اور ان کے عذاب میں کمی کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے صوبان، اس قبرستان والے رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھتے، ایک رات عبادت میں گزارتے تو قبروں میں اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ اگر یہ اس ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتے اور ایک رات گزارتے تو اللہ ان کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب کے ایک دن روزہ رکھنے اور ایک رات عبادت کرنے سے ان کا یہ عذاب دور ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، جو مومن اور مومنہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے اور ایک رات خدا کی عبادت میں گزارے تو 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ ایسے 1000 سال جن کے دنوں میں روزہ رکھا ہو اور راتوں کو عبادت میں مشغول رہا ہو، اور گویا 1000 حج و عمرہ بجا لایا ہو، وہ بھی حلال مال کے ساتھ، اور گویا 1000 مرتبہ راہ خدا میں جہاد کے لیے گیا ہو، اور 1000 اولاد اسماعیل میں سے غلاموں کو آزاد کیا ہو، اور 1000 بھوکھوں کو کھانا کھلایا ہو، اور خدا اسے عذاب قبر اور منکر نکیر کے خوف سے محفوظ رکھے گا، یعنی خدا اس شخص کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا اور منکر نکیر سے بھی خدا اسے ان کے خوف سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام ثواب اس شخص کے لیے ہے جس نے ایک روزہ رکھا ہو یا ایک رات عبادت میں گزاری ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اس کے لیے ہے جو خدا کی قدرت کا انکار نہ کرے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ساری رات عبادت کرنے پر قادر نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص نماز عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اور سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ لے تو امید ہے خدا اسے بھی یہ ثواب عطا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔